جب علی مولا کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، وسیلہ علی کا ہے، تو پھر علی کے غلام علی کا دروازہ چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ کیسے جائیں؟ اسی علی کی اولاد کو عزاداروں جنگلوں میں رلایا گیا ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مصائب کا ایک کافی سمندر ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کون سا حصہ مصائب کا پڑھوں۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ عزاداروں، فضائل میں جو آپ کا دل چاہے داد دیں نہ دیں، نعرے ماریں نہ ماریں، لیکن مصائب میں ضرور گریہ کیا کریں، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کو اس کی آل کا پرسہ دے رہے ہیں، اور یہ رونا ایک عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت۔ اگرچہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، شیعہ حیدر کرار گریہ کرتے ہیں، بدعتی ہیں۔ قرآن نے خود تو کہا ہے کہ چھٹے پارے میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرماتے ہیں خدا رونے پیٹنے کو پسند نہیں کرتا مگر اس پہ رونا اللہ کو پسند ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ عزاداروں، آل محمد کا گھرانہ کائنات میں مظلوم گھرانہ ہے۔ یہ مجلس عزا برپا ہوتی ہے نا، سب سے پہلے حدیث قصہ کا آغاز ہوتا ہے، سوزخانی سلام پڑھا جاتا ہے۔ عزاداروں، آپ یہیں محلے سے اٹھ کے آئے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں دور دراز کا سفر کر کے آتی ہیں۔ عزاداروں، کوئی مدینے سے چل کے آتا ہے، کوئی نجف سے چل کے آتا ہے، خدا گواہ ہے کوئی بیویاں شام سے چل کے آتی ہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک روضہ خاں کے جملے تھے، مجھے بہت بڑے پسند ہیں، میں نے اگرچہ کتاب میں نہیں دیکھے مگر روضہ خاں کے جملے ہیں، بڑے مصائب کے جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے نا، خدا گواہ ہے دو بیویاں سب سے آخر میں جاتی ہیں، دونوں بیویاں شام سے آئی ہوئی ہیں۔ عزاداروں، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بیٹی ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ روزہ دار ہیں، رمضان شریف کی آخری مجلس ہے، گریہ ضرور کریں۔ دو بیویاں دور دراز کا سفر کر کے آتی ہیں اور آخر میں جاتی ہیں۔ روضہ خاں پڑھ رہے تھے، حسین کی 4 سالہ بیٹی 4 سالہ بطول جناب زینب کا دامن پکڑ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں فلاں جگہ پہ بیٹھ کے فلاں عزادار میرے بابا پہ گریہ کر رہا تھا، فلاں عزادار میرے بابا پہ رو رہا تھا۔ ہاں بیٹی، تیرے بابا پہ رو رہے تھے۔ اماں، انہوں نے میرے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے نا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اماں، انہوں نے میرے بابا کو پیاسا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے؟ ہاں میری بیٹی، تیرے بابا کے عزادار ہے۔ اماں یہ بتائیں، یہ بھی میرے بابا کو رو رہے تھے نا؟ ہاں میری سکینہ، تیرے بابا کو رو رہے تھے۔ اماں اگر ناراض نہ ہوں تو میں سوال کروں؟ ہاں میری بیٹی سوال کرے۔ اماں، یہ جو میرے بابا کو رو رہے تھے، ان کو تو کسی نے پتھر نہیں مارے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اماں، ان کو تو کسی نے پتھر نہیں مارے ہیں۔ روضہ خاں کے جملے ہیں، رو کے فرماتی ہیں سکینہ پتھر کیوں مارتے؟ یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے، یہ تو تیرے بابا کو رو رہے ہیں۔ رو کے فرماتی اماں، میں بھی تو یہی پوچھ رہی ہوں، میں بھی تو بابا کو روئی تھی، کبھی مجھے تماچے لگے ہیں، کبھی مجھے پتھر لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزاداروں، ایک اور روایت میں پڑھ لوں، آپ کا ذہن تیار ہو جائے، اور ایک جملہ میں مصائب کا لہ میں پڑھ جاؤں۔ عزاداروں، رونے والوں، خدا گواہ ہے میں نے یہ روایت گناہ گار آنکھوں سے پڑھی ہے۔ جب کوئی عزادار حسین، کوئی ماتمی، کوئی نوحہ خاں عزادار اسی دنیا سے جاتا ہے نا، چند کام رشتہ دار کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں۔ عزاداروں، دفن کر کے جب 70 قدم پہ پہنچتے ہیں نا، تو قبر کے ایک کونے سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ عزاداروں، مرنے والا پوچھتا ہے کون؟ غربت اور تنہائی کے عالم میں میرے اوپر رونے والی۔ عزاداروں، رو کے فرماتی آنکھیں بند کر، تیرے رسول کی اکلوتی بیٹی زہرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس تھوڑا سا آپ گریہ بلند کریں، میں دعا پڑھ لوں۔ رونے والوں، خدا گواہ فرمایا کون؟ تیرے رسول کی بے اکلوتی بیٹی زہرا۔ بی بی کجا گناہگار، کجا بطول، بی بی میرے اوپر رونے آئی ہیں۔ عزاداروں، سیدہ رو کے فرماتی ہوں عزادار حسین، تو دنیا میں بیٹھ کے میرے اس مظلوم بیٹے پہ روتا رہا ہے جسے میری بیٹیاں جی بھر کر کے نہیں رو سکی ہیں۔ میں اس ٹائم تیرے اوپر رونے آئی ہوں جب تیرا کوئی رونے والا نہیں رہا ہے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزادارو بس ایک جملہ میں نے شام غریبہ کا پڑھنا ہے، بالکل مغربین کا ٹائم قریب ہے، اسی لیے شام غریبہ کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو دعا مانگا کرو ایسے کوئی نہ اجڑے جیسے علی کی بیٹی اجڑی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 10 محرم ہے، شام غریبہ ہے، عزادارو بھائی مارے گئے، خدا گواہ عباس مارا گیا، حسین کربلا میں مارے گئے ہیں۔ عزادارو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حسین کے بچوں کو بی بی نے جمع کیا ہے۔ دیکھنا میری جانب، جب بچے جمع ہوئے ہیں تو بچے سو نہیں رہے ہیں، رو کر کے فرماتی ہے اماں فضا یہ بچے نہیں سو رہے، رو کر کے فرمایا زینب یہ تیری آواز پہ سونے کے عادی تو نہیں ہے نا، اماں یہ تو عباس کے پہرے پہ سونے کے عادی ہیں۔ رو کر کے فرمایا اماں اگر اجازت دیں تو میں پہرا دوں، بس یہ آخری میرے جملے ہیں عزادارو، جب پہرے کا لفظ آیا نا کہ میں پہرا دوں، خدا گواہ ہے لفظ پہرا آنا تھا، ہاں اماں میں پہرا دوں۔ رو کے فضا فرماتی ہے زینب ویسے تو مجھے ماں کہہ رہی ہے اور پھر کہہ رہی ہے کہ میں پہرا دوں، اے زینب مجھے پتا ہوتا میں تیرے نانا سے زندگی کی دعا نہ کراتی، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے آج کا دن بھی دیکھنا پڑے گا، زینب پہرے دے گی۔ عرب کا تو دستور ہے کہ جب جنگ ختم ہوتی تھی شام میں ایک فوج کا جرنیل پہرے دیا کرتا تھا۔ بی بی رو کے فرماتی اماں مجھے اجازت دے میں پہرا تو دوں نا، میرا بیٹا تیری پہرے کی آواز سے بچے تو نہیں سوئے گے۔ اماں تو نے کبھی زینب کو اونچا بولتا ہوا جو نہیں دیکھا ہے، اماں میرا لہجہ بابا علی کا لہجہ بھائی عباس کا لہجہ آپس میں ملتا ہے۔ عزادارو جناب زینب نے پہرا دینا شروع کیا ہے، سڑی ہوئی چوب کا حصہ بی بی نے اٹھایا، بی بی رو کے فرماتی ہیں الحافظ والحفیظ، رو کے فرماتی ہیں سو جاؤ میرا لال تمہارا سنانے والا دریا کے کنارے سو گئے۔ عزادارو دیکھنا میری جانب قیامت کا منظر ہے، بی بی نے 3-4 چکر کاٹے ہیں، راوی کہتے ہیں پہرا دے رہی تھی، ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، غربت اجرکم علی اللہ، رونے والوں خدا گواہ ہے جب پہرا دے رہی ہیں دیکھنا میری جانب فضا دوڑتی ہوئی قریب آئی ہیں، رو کر کے فرماتی زینب سامنے دیکھ کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ عزادارو جب گھوڑے سوار کا لفظ آیا رو کے فرماتی اماں فضا میں پہرے میں مصروف ہوں، آپ گھوڑے سوار کو روکے۔ عزادارو دیکھنا میری جانب جناب فضا چلی ہے، گھوڑے سوار کے قریب آئی، پہلا جملہ رو کے فرماتی ہے سوار روک جا مجھے پہچان میں بطول کی نوکرانی ہوں، مجھے پہچان میں حسین کی نوکرانی ہوں، زینب کی نوکرانی ہوں۔ عزادارو رونے والوں دیکھنا میری جانب گھوڑے سوار نہیں رکے ہیں، گھوڑا لے کے آگے چل رہی ہیں، جب گھوڑے سوار نہیں رکے علی کی بیٹی تیزی سے دوڑی آئے، بی بی کے قریب آئی، رو کر فضا فرماتی زینب میں نے روکا تو بہت ہے مگر گھوڑے سوار نہیں رکتا ہے، سر اٹھانا۔ رو کے فرمائے اماں آپ پہرا دے میں خود گھوڑے سوار کو جا کے روکتی ہوں۔ عزادارو جب بھی آئی ہے دیکھنا میری جانب ایک ہاتھ سے آنکھوں کے سامنے پردہ بنایا، دوسرے ہاتھ میں لگام میں ہاتھ رکھا ہے، رو کر کے فرماتی سوار روک جا مجھے پہچان میں حسن کی بہن ہوں۔ اجرکم اللہ 4 جملے ہیں، گود پھیلائیے گا۔ رو کر کے فرمایا سوار پہچان میں حسن کی بہن ہوں۔ عزادارو گھوڑے سوار نہیں رکے ہیں، دوسرا جملہ رو کے فرماتی ہیں سوار مجھے پہچان میں حسین کی بہن ہوں۔ شرما رہے ہیں یار، شرماؤ نہیں، نماز کا ٹائم قریب ہونے والا ہے، گود پھیلائیے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا سوار مجھے پہچان میں بڑی عزت والی بی بی ہوں۔ عزادارو خدا گواہ ہے سوار کی آواز آتی ہے بی بی ہوں، اگر ناراض نہ ہو پیارے بھائی کا نام لے، فخر والے بھائی کا نام لے۔ رو کر فرماتی سوار مجھے پہچان میں عباس کی بہن ہوں۔ عزادارو جب عباس کا لفظ آیا غازی کی لاش دریا کے کنارے اٹھ گئی ہے، رو کر فرماتے مولا حسین اگر مجھے اجازت دیتے آج زینب پہرے تو نہ دیتی،
عزادارو میرا آخری جملہ ہے، گود پھیلائیے گا۔ بی بی بتا رہی ہیں، علی سن رہی ہیں، چہرے پہ نقاب ہے، سنیں گے جملہ جو بندہ ابھی تک نہیں رو سکا ہے، سر اٹھائیے گا۔ علی رو کر کے فرماتے بیویوں اگر ناراض نہ ہو بتاؤ تیرے بابا کا کیا نام ہے؟ عزادارو جب بابا کا نام آیا رو کے فرماتی ہے گھوڑے سوار روک جا، میں نجف کے والی علی کی بیٹی ہوں۔ عزادارو جب علی کا لفظ آیا علی کی پیشانی کھوج پہ آ لگی ہے، رو کر فرماتے زینب پہچان میں تیرا بابا علی ہوں۔ رو یار اللہ خدا گواہ ہے، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، نماز کا ٹائم ہے، گود پھیلائیے گا۔ رو کر فرماتے ہیں مجھے پہچان میں تیرا بابا علی ہوں۔ عزادارو جب پتہ چلا مجھے بابا ملنے آیا ہے، جلدی جلدی بیویوں کی جانب دوڑی ہیں، رو کر فرماتے ہیں بیویوں اگر کسی کے پاس چادر ہو مجھے چادر دو، میرا بابا ملنے آیا ہوا ہے۔ عزادارو کسی کے پاس چادر نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے ہیں، سنیں گے جملے، کسی کی آواز آتی آقا علی نوکر کا سلام، اور کسی کی آواز آتی ہے مولا علی غلام کا سلام ہے۔ عزادارو کسی کی آواز آتی ہے بابا علی بیٹی کا سلام ہو۔ عزادارو ایک 4 سالہ بچی ہے جس کے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، رو کر کے فرماتے ہیں اکبر کا دادا سکینہ کا سلام۔ آخری جملہ گود پھیلا دو، رو کر فرمایا اصغر کا دادا سکینہ کا سلام۔ عزادارو علی گھوڑے سے اترے ہیں، جا کر کے جناب سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، رو کے فرماتی او میری بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہیں، کیا میں تیرا کچھ نہیں لگتا؟ رو کے فرماتے دادا آج پتہ چلا ہے اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے، او دادا تیری بیٹی نے ایک آواز بلند کی تو نے نجف چھوڑ دیا ہے۔ او دادا اس ٹائم کہاں تھے جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا؟ رو کر کہہ رہی تھی آؤ میرا بابا پیاسا مارا جا رہا۔ ظلموا قیام منقلبی ینقلبون، ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین شہدائے اسلام شہدائے ملت جعفریہ، اور یہ تقریباً 400-500 نام ہے، فردن فردن کس کا نام لیں، جتنے مومنین نے اپنے مرحومین کے نام یہاں ثبت کرائے ہیں لکھوائے ہیں، ان تمام کے مرحومین، اہل محلہ کے مرحومین، عزا خانے کے مرحومین، عزا خانہ تجمع حسین کے مرحومین، فردن فردن جو حاضرین تشریف فرما ہیں یہ مرحومین، بانیان کے مرحومین، بانیان گزشتگان مولانا قبلہ شیخ محمد رضا شمائری، اور یہ جن کے نام دیے گئے ہیں ان تمام کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بار اللہ